قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تقریباً ایک ہی آیات. عربی نہ بھی آتی ہو آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ تقریباً ایک ہی آیات ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق بھی ہیں. پہلے آیت کا اجمالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قولو، تم سب کہو. قولو سے مراد ہے تم سب کہو. دوسری آیت میں ہے قل، تم کہو، ایک سے کہا ہے. قولو سے مراد سب کہو، قل سے مراد کیا ہے؟ ایک، تم کہو، یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں. آمنا باللہ دونوں میں ہے. آمنا باللہ وما انزل، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا. وہ دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن ایک میں ہے الینا، ایک میں ہے علینا. فرق نظر آ رہا ہے؟ الینا جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، علینا جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. تو فرق پہلا ہے ہماری طرف اور ہمارے اوپر. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر آگے چلتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم وما انزل علی، پھر دوبارہ ہماری جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم کے اوپر نازل کیا گیا. اس کے بعد و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اسباط کہتے ہیں فیملیز کو، بڑے بڑے قبیلوں کو. تو ان کی فیملیز اور ان کے مزید جنریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دونوں میں ایک ہی طرح ہے. پھر کہا وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو. لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا وما اوتی النبیون، صرف کہا والنبیون، وما اوتیا نکال دیا. نظر آ رہا ہے؟ پھر کہا لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، وہاں بھی برابر وہی بات کی، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ایک ہی بات کی دوبارہ. تو کچھ باریک سے فرق ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں. ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، پہلی آیت کا. دوسری کا تعلق ہے سورۃ آل عمران سے. سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں. سورۃ آل عمران کے پہلے حصے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب ہے. تو بقرہ میں یہود اور آل عمران میں نصارہ. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. یہود کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو کس کی طرف آئے گا؟ ہماری طرف آئے گا. ان سے کہا، اور وہ سمجھتے اپنے آپ کو ایک چنی ہوئی قوم. تو ان کو نبی کا انکار کم. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار انفرادی انکار نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قوم میں ہیں. اگر ہماری قوم میں ہوتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ ان کا مسئلہ قومیت سے ہے اور اپنے خاص ہونے سے ہے. تو شروع میں ہی ان سے کہا تم سب قوم ہونے کے ناطے ان سے کہو، تم اب چنی ہوئی قوم ہو، اور اب ان کو قوم ہونے کے ناطے قولو، قل نہیں قولو. اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی کس کی طرف آنی چاہیے؟ ہماری طرف. تو کہا ان سب سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے یہاں تک کا فرق اب اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے آل عمران میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے. عیسائیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، ان میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں عیسائیت تمام انسانیت کے لیے. یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت بنیادی فرق ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا امتیاز والا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم نہیں سمجھتا. عیسائیت کی پورے فلسفے کا ایک ہی مرکزی مضمون ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے، اور ان کی اتنی شان بڑھا دی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی وہی ضائع، جو شریعت آئی وہ ضائع. اور یہاں تک کہ ان کے فلاسفہ، ان کے متکلمین کو تو اتنی بحث بھی کرنی پڑی کہ اگر عیسیٰ کے ذریعے سے ہی جنت میں جانا ہے
کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ کے ذریعے سے جانا ہے جنت میں، انہی کی شفاعت سے جائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جو بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سینٹ آگسٹین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نہیں جی، قیامت کے دن وہاں پر ایک لابی ہوگی، اس کا نام ہے پرگیٹوری، ویٹنگ روم ہے۔ وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے، پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھرو جائیں گے۔ تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا، اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچاؤ ہوگا۔ بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں مل رہا کہ عیسیٰ کے ذریعے سے ہی بچاؤ ہوگا، تو ان کو ایک پورا نیا عقیدہ گھڑنا پڑا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ بائبل کے انبیاء کو بھی ان کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی، کیونکہ ان کا مسئلہ انفرادی ہے، ایک فرد سے تعلق ہے، تو رسول کی انفرادی حیثیت سے کہا گیا قل، آپ کہیے ان سے، آپ کہیے ان سے۔ دوسری چیز جو عیسائیت کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا تاکہ تمام انسانیت کے گناہوں کی قیمت اس کا خون ادا کرے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ انسانیت کے گناہوں کی قیمت کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا خون۔ اچھا، اس عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارے سارے گناہ معاف، لیکن عیسیٰ کے آنے سے پہلے اگر انسان نے پاک ہونا تھا نا، تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ تھا اللہ کے احکام کو ماننا، قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت، موسیٰ کو دی ہوئی شریعت۔ ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا، یہ ہے جو کوشر کے احکام، حلال حرام کے احکام جو دیے ہیں، یہ تمام اس کو وہ کہتے ہیں the law، شریعت بیسیکلی۔ تو انسان کی پاکیزگی کا رستہ کیا تھا؟ شریعت پہ عمل کرے گا تو پاک ہوگا۔ لیکن اب کیونکہ عیسیٰ کا خون آ گیا، تو اس کی وجہ سے ہم سارے کیا ہو گئے؟ پاک تو ہو گئے۔ اب اس شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بمقابل اب عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے۔ تو اس لیے ہم عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اب وہ تمام احکام جو پہلے تھے وہ اب ضائع ہو چکے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا، عربی میں لفظ علا استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ پھر سے کہتا ہوں، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لیے۔ للہ علی الناس حج البیت، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی خاطر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ گھر کا حج کریں۔ ذمہ داری کے لفظ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ علی۔ علیکم انفسکم، تم سب کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ علیکم انفسکم۔ آج کل بھی عربی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ان اصلی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ علی ان اذهب الان، مجھے اب جانا پڑے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ابھی جاؤں۔ یعنی یجب علی الفعل محذوف، اس کے پیچھے ایک فعل ہے، تو علیہ کے معنی ہے ذمہ داری۔ کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ اب شریعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں، الرسول سے کہلواتے ہیں، ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ اعلیٰ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذمہ داری کی طرف، یعنی ہم پر جو ذمہ داری نازل ہوئی، ہم پر جو نازل ہوا ذمہ داری ہونے کے ناطے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر ذمہ داری کی طرح کے طور سے نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط